شہزادی ایلیا نور تارا سلطنت کی سب سے نرم مزاج، خاموش طبع اور خوابوں میں گم رہنے والی لڑکی تھی، کیونکہ وہ اکثر راتوں کو ایک ہی خواب دیکھتی تھی، ایک سنسان، سیاہ، خوفناک مگر پرکشش محل کے در و دیوار جیسے سانس لیتے ہوں، کھڑکیاں خود کھلتی ہوں اور اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر نظر آتی تھی، اور اس روشنی کے آخر میں ایک موٹا بھدا اداس سا جن نظر آتا تھا جو شہزادی کو بار بار کہتا، ایلیا تم آؤ گی نا، میرا انتظار بہت لمبا ہو چکا ہے۔ یہ خواب مہینوں تک شہزادی کو آتے رہے، کبھی وہ جن مسکراتا، کبھی رو پڑتا، کبھی محل کے دروازے بند ہو جاتے، کبھی وہ خود بخود کھلتے، اور شہزادی کی بے چینی بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن کے اجالے میں وہ چیز ہو گئی جو صرف خواب میں ہوا کرتی تھی۔ شہزادی صبح کے وقت باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک جادوئی قالین بچھا ہوا تھا، مگر اس کے کنارے ہل رہے تھے، اور اس پر رکھا تھا ایک لال کمبل۔ یہ وہی کمبل تھا جو وہ ہمیشہ اس موٹے جن کے کندھوں پر دیکھتی تھی۔ شہزادی کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بھاگی اور اپنی بچپن کی سہیلی اور وفادار خادمہ لیما کو بلایا۔ لیما، وہ جن، وہ خواب اور وہ محل، وہ سب کچھ سچ میں ہے، میں نے وہ سب آج جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیما کی رنگت اڑ گئی۔ شہزادی، خدا کے لیے ان چیزوں سے دور رہیے، یہ خواب نہیں، کوئی جادو لگتا ہے، آپ ان سب چیزوں سے دور رہیے۔ مگر شہزادی کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو مضبوطی سے تھاما، وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے، اسے اپنے خوابوں کا راز جاننا تھا۔ اسی رات جب سارا محل نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ایلیا نے لال کمبل اٹھایا، لیما کو اپنی جگہ سلا دیا اور باغ میں آئی۔ قالین وہیں تھا، بالکل ویسے جیسے اس کے انتظار میں بچھا ہو۔ ایلیا نے جیسے ہی قالین پر پاؤں رکھا، وہ قالین فضا میں اڑنے لگا۔ یہ اڑان روشنی، رنگوں یا پھولوں کی دنیا میں نہیں جا رہی تھی، بلکہ وہاں جہاں صرف ایک پرانی سنسان وادی تھی اور اس کے بیچوں بیچ کھڑا تھا وہی پرسرار محل، بہت پرانا سیاہ پتھر کا بنا ہوا محل۔ وہ جادوئی کمبل محل کے سامنے جا کر رک گیا۔ شہزادی ڈرتے ہوئے محل کے اندر داخل ہوئی۔ محل کے اندر عجیب سی اداسی تھی، اور محل کی دیواریں بہت پرانی تھی اور اندر بہت اندھیرا تھا، اور پھر اندھیرے کمرے کے بیچ وہ بیٹھا تھا، وہی موٹا جن جو شہزادی کو خوابوں میں نظر آتا تھا اور شہزادی کو بلاتا تھا، مگر آج وہ مسکرا نہیں رہا تھا، آج وہ رو رہا تھا۔ ایلیا، تم آ ہی گئی، اس موٹے جن نے کہا۔ شہزادی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آخرکار اس نے پوچھا، تم نے مجھے خوابوں میں بلایا اور یہاں تک لایا، اب بتاؤ تم کون ہو؟ موٹے جن نے گہری سانس لی اور اس نے کہا، میں نے ایک جادوگرنی کا دل توڑا تھا تو اس نے مجھے ایک جن کی شکل میں یہاں قید کر دیا۔ میری اصل طاقت ایک سنہری گھڑی میں قید ہے جو اس محل میں ہے، لیکن وہ گھڑی اس نے جادو سے چھپا دی ہے، اور اس تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو ایک موٹے جن کی دل سے مدد کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، تو تم نے اس کام کے لیے مجھے ہی کیوں چنا؟ موٹے جن نے دھیرے سے سر ہلایا اور بتایا، میں کئی دفعہ آسمان سے اڑتا ہوا تمہیں دیکھتا تھا، تم لوگوں کی مدد کرتی تھی، تو اس لیے مجھے لگا شاید تم میری بھی مدد کرو۔
اس لیے میں تمہارے خوابوں میں آ کے تمہیں بلاتا تھا۔ شہزادی نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ تم مجھے بتاؤ وہ گھڑی مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ جن نے کہا، وہ چھپی ہے اس محل کے سب سے اندرونی کمرے میں۔ شہزادی ایلیا نے جب سنا کہ گھڑی محل کے سب سے اندرونی کمرے میں ہے تو وہ فوراً چلی گئی، لیکن محل کے اندر کا راستہ سیدھا نہیں تھا، اسے 3 جادوئی آزمائشوں سے گزرنا تھا۔ پہلی آزمائش تھی کہ ایک دروازہ اس کے سامنے آیا، لکڑی کا پرانا دروازہ جس پر ایک تحریر چمک رہی تھی۔ اصل چیز وہ ہے جو تمہارے دل سے جڑی ہو، کیا تم اسے چھوڑ سکتی ہو؟ دروازہ تبھی کھلے گا جب ایلیا اپنی سب سے عزیز شے قربان کرے گی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اپنی انگلی سے وہ پرانی سنہری انگوٹھی اتاری جو اسے اس کی ماں نے بچپن میں دی تھی۔ وہ اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ ایلیا کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھیں نم ہو گئی، لیکن پھر بھی اس نے انگوٹھی دروازے کے سامنے رکھ دی اور دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ اب باری تھی دوسری آزمائش کی۔ وہ دوسرے کمرے میں ایک پرانی میز پر پہنچی جہاں ایک شفاف شیشہ رکھا تھا۔ شیشے پر ایک تحریر ابھری، جو خود کو جان لے وہی دوسروں کی سچائی پہچانتا ہے۔ پھر آواز آئی، میں تمہیں ایک پہیلی دیتا ہوں، میں وہ ہوں جسے سب پانا چاہتے ہیں مگر پاتے ہی اکثر کھو دیتے ہیں۔ میں کبھی روشنی ہوں، کبھی سایہ، میں کیا ہوں؟ ایلیا نے آنکھیں بند کی اور پہیلی کے بارے میں سوچا، اور پھر ایک دم سے بولی، بھروسہ۔ شیشہ چمکا اور دوسرا دروازہ بھی کھل گیا کیونکہ ایلیا کا جواب بالکل صحیح تھا۔ اب باری تھی تیسری آزمائش کی، دل کی سنو۔ اب آخری کمرہ تھا، تاریک، خاموش اور بہت سرد۔ کمرے کے بیچ میں ایک صندوق تھا، مگر چاروں طرف ہنستے ہوئے چہرے، جھوٹی آوازیں اور وسوسے گونج رہے تھے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ گھڑی نہیں ہے، واپس جاؤ۔ یہ دھوکہ ہے، یہاں گھڑی نہیں ہے، تم واپس چلی جاؤ۔ لیکن شہزادی نے آنکھیں بند کی اور صرف اپنے دل کی دھڑکن سنی۔ دل کہہ رہا تھا، آگے بڑھو، مت ڈرو۔ اس نے جھک کر صندوق کھولا اور وہاں وہی سنہری گھڑی تھی۔ جیسے ہی شہزادی نے گھڑی اٹھائی، ہر طرف روشنی پھیل گئی اور محل کے کمرے میں وہ موٹا جن ایک جادو کے ساتھ تبدیل ہونے لگ گیا۔ اس کی موٹی جسامت ختم ہوئی اور وہ اب ایک دلکش پرکشش شہزادے میں بدل چکا تھا۔ شہزادی حیران رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ شہزادہ آہستہ سے بولا، ایلیا، تم نے مجھے آزاد کر دیا، اگر کبھی زندگی میں مجھے یاد کرو گی تو میں آ جاؤں گا۔ شہزادی نے خاموشی سے سر ہلایا اور واپس آ گئی، مگر اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ دن بیتے، لیکن ایلیا کا دل وہیں رکا تھا، اس محل میں، اس شہزادے کے ساتھ۔ اس کی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا دل سے پکارنا، وہ سب کچھ اسے یاد آنے لگا۔ وہ اداس رہنے لگی، وہ ایک پل کی ملاقات وہ کبھی نہ بھلا پائی۔ پھر ایک دن اس کے والد بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی ایلیا کی شادی ہم نے سلطنت زینور کے شہزادے سے طے کر دی ہے۔ شہزادی نے روتے ہوئے انکار کیا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر بادشاہ نے انکار سننے سے انکار کر دیا۔ شادی کا دن آیا، شہزادی سفید لباس میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر بے حد اداس، آنکھیں جھکی تھی اور دل رو رہا تھا۔ قاضی نے نکاح پڑھنا شروع کیا اور تبھی اس کے کان میں ایک آواز آئی، وہی آواز جسے وہ ہزاروں خوابوں میں سن چکی تھی۔ کیا آپ میری طرف دیکھیں گی بھی نہیں؟ یہ اداسی آپ پر بالکل نہیں سجتی۔ شہزادی کا دل دھڑک اٹھا، اس نے فوراً نظریں اٹھائی اور سامنے
وہی شہزادہ ارمار مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ ایلیا کے قدم جیسے زمین سے اکھڑ گئے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، ایلیا، یہ وہی شہزادہ ہے جس سے ہم نے تمہاری شادی طے کی تھی۔ اس نے خود کہا تھا کہ تمہیں پہلے کچھ نہیں بتائیں۔ ایلیا نے بے یقینی سے شہزادے کو دیکھا جو اب اس کے پاس آ چکا تھا، اور پھر ان دونوں کا نکاح ہوا اور وہ دونوں خوشی سے ایک ساتھ رہنے لگے۔